بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سورہ حدید کا تیسرا رکوع کی چند آیتوں کی تلاوت ہوئی. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کی حقیقت اس کو مثال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پیش کر کے آگے اخروی زندگی آخرت کی زندگی کو بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی یہ کل عدم ہے، ختم ہونے والی ہے. آخرت کی زندگی یہ ہمیشہ ہمیشہ ابد الآباد رہنے والی زندگی ہے. اس کی تیاری کرو، دنیا کی زندگی کے پیچھے مت پڑو. دنیا کی زندگی یہ کھیل کود ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے آگاہ کے طور پر، تنبیہ کے طور پر فرمایا اعلموا، تم جان لو، انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. تم جان لو، اچھی طرح سمجھ لو، دنیا کی زندگی کھیل اور کود ہے اور زینت ہے. آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے اور ایک دوسرے کو مال اور اولاد میں زیادتی پیش کرنا ہے. دنیا کی زندگی اتنی ہی. آگے اللہ تعالیٰ مثال کے ذریعے سے بات سمجھا رہا ہے. اس کو اللہ نے 4 باتوں سے ذکر فرمایا: راعب، راہو، زینت، تفاخر بینکم، تکاثر فی الاموال والاولاد. اللہ نے اسے ترتیب وار ذکر فرمایا کہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ لعب اور لاہب ہے، کھیل کود ہے. لعب کسے کہتے ہیں کہ چھوٹے بچے جن کی عمر 6-7 سال کے ہو، وہ بچے جو کھیلتے ہیں ان کو کھیلنے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، بس بچپن کا جو کھیل ہوتا ہے بس کھیل ہے. اس سے کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، اس سے ان کو کوئی خبر نہیں ہے اور ان کے سامنے کوئی مقصد بھی نہیں ہوتا. 2-4 بچے جمع ہو گئے، آپس میں کھیل لیا، کود لیا اور اسی طرح دوڑ دھوپ کر لیا، بس چند گھنٹے کھیلتے رہے، بھاگتے رہے، بس وہ آگے چلے گئے، اپنے بچے اپنے طرف چلے گئے. اس کو کہتے ہیں راہو. اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے. لعب وہ کھیل ہے جس میں کوئی فائدہ تو نہیں ہے لیکن آپ اس کا ایک مقصد بتائیں. مجھے کیوں کھیلنا ہے، میں کیوں کھیل رہا ہوں، کھیل کا کیا مقصد ہے، لیکن اس میں فائدہ تو نہیں. تو دونوں تقریباً وہی ہیں جس میں کوئی فائدہ نہیں. اب لعب اور لہو دونوں مترادف الفاظ ہیں، قریب لفظ ہیں، ایک ہی لفظ اللہ استعمال فرما رہے ہیں لیکن فرق ہے.
رہو کہتے ہیں کہ 7 سال سے لے کر 12 سال تک اس عمر کے اندر جو بچے کھیلتے ہیں اس عمر کے بچے کو کھیل کو رہو کہتے ہیں۔ 12 سال کے اوپر بچہ 15-18 سال تک جو کھیل کود میں مصروف رہتا ہے اس کو لعب کہتے ہیں۔ ظاہر بات ہے دونوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، اور لہو میں نہ فائدہ ہے نہ کوئی مقصد ہے۔ لعب کے اندر فائدہ تو نہیں ہے لیکن ایک مقصد ان کا ہوتا ہے۔ بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ لہو کہتے ہیں بچپن کے بچوں کے کھیل، بچوں کے بچپن کے کھیل کو کہا جاتا ہے۔ لعب کہتے ہیں جو بڑے آدمی اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، اپنے مال کو ضائع کرتے ہیں، تو ان چیزوں کا نام لعب ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیگر مفسرین کرام نے اس کی وضاحت فرمائی۔ تو بہرحال یہ دونوں چیزیں لعب ہے، لہو ہے۔ تو دنیا کی زندگی ہماری بس کھیل کود ہے، بس چند گھنٹے آدمی مزے اٹھائے گا، چند گھنٹے آدمی فری رہے گا، پھر اس کے بعد اس کا آگے مقصد ہوتا ہے۔ تو ہم دنیا میں وقت گزارنے کے لیے نہیں آئے، آخرت کی تیاری کے لیے آئے، کھیل کود کے لیے تماشا کرنے کے لیے نہیں آئے، تماشا دیکھنے یا دکھانے کے لیے نہیں آئے، بلکہ آخرت کی تیاری کے لیے ہم آئے۔ آگے کی آیت میں اس کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی میں کہیں دھوکے میں مت پڑ جاؤ، یہ کھیل کود ہے۔ دوسرا لفظ استعمال فرمایا وزینت، زینت ہے۔ زینت کے معنی ہے کہ آدمی یہ چاہتا ہے میری ہر چیز اچھی ہو، خوبصورت ہو، عمدہ ہو، فرسٹ کوالٹی کا ہو، میرا کپڑا بہترین ہو، میرا جوتا بہترین ہو، میری گاڑی بہترین فرسٹ کوالٹی کی ہو، اور میرا موبائل بہترین ہو، میرا گھر عمدہ ہو، میری بیوی اچھی ہو۔ ہر چیز کو آدمی یہ چاہتا ہے اس کی زینت ہو، اچھی سے اچھی ہو، اس کو کہتے ہیں زینت۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو زینت بنا کے چھوڑ دیا ہے۔ اب آدمی ہر چیز یہی چاہتا ہے کہ میں اچھے سے اچھا ہو۔ کون آدمی ایسا نہیں چاہتا ہے کہ میرے کپڑے خراب ہو، میری چیز خراب ہو؟ نہیں، ہر آدمی کی فطرت ہے، مزاج ہے، وہ اچھے سے اچھے دیکھنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو بنا سوا کر زینت اختیار کرتا ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی بھی ایک زینت ہے، یہ رنگا رنگین کی ایک زینت ہے۔ آدمی اس کو دیکھ کر، دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر، دنیا کی ان چمکتے ہوئے چیزوں کو دیکھ کر آدمی دھوکے میں پڑ رہا ہے۔ یہ دوسری چیز فرمایا۔ تیسری چیز فرمایا وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ۔ اب اس بنیاد پر آدمی ایک دوسرے پر فخر کرتا ہے کہ آدمی کے اندر فخر ہے کہ میں تجھ سے اعلیٰ ہوں، میں تجھ سے بہتر ہوں۔ آدمی فخر اپنے مال پر، اپنی جوانی پر، اپنی طاقت پر، اپنے عہدوں پر، اپنی سیٹ پر، اپنی کرسی پر، اپنی ہر چیز پر، اپنے مکان پر، اپنی جائیداد پر، اپنی فیکٹری پر، اپنی تجارت پر آدمی کو فخر۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کو فخر کرتے ہیں۔ حدیث میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب کچھ لوگ ہوں گے جو پہلے چرواہے تھے، بکریاں چرانے والے، یہ لوگ قیامت کے قریب بڑی بڑی اونچی بلڈنگیں بنائیں گے جن کے پیروں میں جوتے تک نہیں تھے، چپل تک نہیں تھے۔ ایسے لوگ، کم حیثیت لوگ اعلیٰ درجے میں آئیں گے کہ ان کی بڑی بڑی بلڈنگیں ہوں گی، عمارتیں ہوں گی، وہ ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ وہ زمانہ آ چکا ہے کہ دودھ دینے والا، گھر گھر آ کر دودھ دینے والا آج کروڑ پتی ہے، بکریاں چلانے والا آج کروڑوں کی پراپرٹی اس کے پاس موجود ہے۔ یہ دنیا کی زندگی آدمی ایک دوسرے پر فخر کرتا ہے۔ ان کے پاس بینک بیلنس ہے، بظاہر ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن اللہ نے ان کو مال دیا، اب مال کی وجہ سے وہ آگے بڑھے، ایک دوسرے پر فخر کر رہے ہیں۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اپنی دنیا کہتا ہے کہ میں بہتر ہوں، میری دنیا بہتر ہے، میری جائیداد بہتر ہے، میں بہتر ہوں،
کا تقابل آپس میں ہو رہا ہے دنیا کے ساتھ. چھوٹی چیز فرمایا وَتَكَاثُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، مال اور اولاد کی زیادتی پر فخر کرو گے. اوپر صرف عام چیز ہے، ہر چیز پر آدمی فخر کرے گا. یہاں جو فرمایا کہ مال اور اولاد میرے پاس کتنا ہے، میرا بینک بیلنس کتنا ہے، میں کروڑ پتی ہوں، میری حیثیت کیا ہے، میرا پراپرٹی کیا ہے، میری جائیداد کتنی ہے، تو آدمی آج اس کا حساب کر کے بتا رہا ہے. ایک دوسرے پر فخر کر، میری اولاد، میرے مال. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم کو دھوکے میں رکھا ہے مال کی زیادتی، یہاں تک کہ تم خبروں میں پہنچ جاؤ. التکاثر الہاکم، تم کو غفلت میں ڈال کے رکھا ہے. التکاثر، تکاثر کہتے ہیں ایک دوسرے کی زیادتی پر فخر کر. میرے پاس زیادہ ہے، میری کیپیسٹی زیادہ ہے، میرا بینک بیلنس زیادہ ہے، اس کی وجہ سے آدمی ایک دوسرے پر فخر کر رہا ہے. زرتم المقابر، یہ مخابرہ کب تک ہوگا؟ یہاں تک کہ آدمی خبروں میں چلا جائے. حتی زرتم المقابر، یہ چار چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، یہ دنیا کی زندگی ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں اعلموا، جان لو، انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ کھیل کود ہے. وزینت، زینت کی چیزیں ہیں، عیش کی چیزیں ہیں. وتفاخر بینکم، آپس میں ایک دوسرے پر فخر ہے. وتکاثر فی الاموال والاولاد، مال اولاد میں ایک دوسرے پر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. بس دنیا کی زندگی اتنی. آگے اللہ تعالیٰ نے مثال دے کے فرمایا کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما. ان کی مثال ایسے ہے کہ بارش کی طرح سے اچانک زوردار بارش ہوئی، موسیقار بارش ہوئی. جو زمین بنجر تھی وہ زمین قابل کاشت ہو گئی، وہ زمین کھیتی کے قابل ہو گئی. اب کافر اس زمین کو جوت رہا ہے، زمین کو ہموار کر رہا ہے، اس میں دانے ڈالتا ہے. دانے ڈالنے کے بعد اس میں سے چھوٹے چھوٹے کومپل اور بالیاں نکل رہی ہیں. دیکھتے ہی دیکھتے وہ کھیتی کی شکل، دیکھتے ہی دیکھتے وہ باغ کی شکل اختیار کر جاتے ہیں. یہاں تک کہ کھیتیاں پیلی ہو جاتی ہیں، ہری بھری ہو جاتی ہیں، اس میں دانے نکل آتے ہیں. دانے نکل آنے کے بعد پھر وہ پک جاتے ہیں اور وہ خوشنما نظر آتے ہیں. اعجب الکفار، کافرین کو یہ کھیتی بہت اچھی معلوم ہوتی ہے، آنکھوں کو بھا جاتی ہے، آنکھوں کو بہت اچھی معلوم ہوتی ہے. ثم یہیج، پھر اللہ تعالیٰ اس کو موڑ دیتے ہیں. فتراه مصفرا، پھر وہ زرد اور پیلی ہو جاتے ہیں. ثم یکون حطاما، یہاں تک کہ پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اچانک اللہ تعالیٰ کی بارش آتی ہے، اچانک کوئی طوفان آتا ہے، پوری کھیتی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، پوری کھیتی ختم ہو جاتی ہے. جو کافرین کو یہ کھیتی اچھی لگنے لگی، بس ایک ہی منٹ میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. اللہ نے 4-5 جگہ اللہ نے مثال دی، سورہ کہف میں، سورہ یونس میں، اور یہاں اور دوسری جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی. کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح وكان امر الله قدرا مقتدرا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بارش پڑتی ہے، کھیتیاں اگتی ہیں، اور کھیتیاں بڑے خوشنما اور اچھی معلوم ہوتے ہیں. اب کسان سمجھتا ہے کہ 2-3 دن میں فصل کاٹ لوں گا، لیکن اللہ کی طرف سے اچانک اللہ کی طرف سے کوئی وبا، کوئی باڑ آتے ہیں، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. تو اسی طرح میرے دوستو انسان کی زندگی یہی ہے کہ کھیل کود میں لگ جاتا ہے، جوانی ہے اور یہاں تک کہ خوبصورت ہے، مال دولت ہے، بہترین بیوی ہے، خوبصورت بیوی ہے، کار بنگلیاں سب کچھ ہیں، اور عہدے ہیں، منصب ہیں، لوگوں کے درمیان عزت ہے، لوگوں کے درمیان آب و ہوا ہے، خوب ترقی کر رہا ہے. آدمی واٹس ایپ میں ہے، فیس بک میں ہے، پیپروں میں ہے، اخبار میں ہے، ہر جگہ اسی کا نام، اسی کے چرچے ہے. اچانک موت آتی ہے، سب کچھ ختم کر دیتی ہے. بس دنیا کی زندگی ختم ہو گئی. اس کا عہدہ کہاں گیا، اس کی شہرت کہاں گئی، اس کی جوانی کہاں گئی،
وائرس آ گیا، سب منٹوں میں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کل نفس ذائقۃ الموت، جہاں بھی تمہیں آئے گی موت پکڑ کر رہے گی، اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک لمحہ اسے مہلت نہیں ملے گی، موت آ کر ایسے دبوچے گی کہ منٹوں میں سب کچھ دھلا کا دھلا رہ جائے گا، ساری خواہشات سینے میں دب کے رہ جائے گی، ساری آرزو ساری تمنائیں ناکام ہو جائے گی، سب آدمی چھوڑ کر خالی ہاتھ چلا جائے گا۔ یہ دوستو دنیا کی زندگی اتنی، یہ ہمارے کپڑے پھاڑ کے نکال دیے جائیں گے، ہماری قیمتی موبائل ہم سے اٹھا دیا جائے گا، ہماری گھڑی ہم سے چھین لی جائے گی، ہمارے کپڑے نکال لیے جائیں گے، مستورات ہیں جو ان کے گھروں سے زیورات نکال لیے جائیں گے اور کپڑے پھاڑ کے نکال لیے جائیں گے، 3 سال سفید چادروں میں لپیٹ دیا جائے گا، میرے دوستو کچھ نہیں ہے۔ یہی ہماری حقیقت ہے۔ قرآن اسی نقشے کو یہاں کھینچ رہا ہے، کس کے پیچھے بھاگ رہا ہے؟ دھوکے میں پڑے، زینت تفاخر بینکم، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، ایک دوسرے کے خلاف لینا، ایک دوسرے کے مقابلے میں آنا، ایک دوسرے پر حسد کرنا، ایک دوسرے پر بدجہل ہونا، کس کے لیے؟ چند دن کی زندگی ہے۔ آج بچہ بھی جا رہا ہے، جوان بھی جا رہا ہے، بوڑھا بھی جا رہا ہے، اچانک جوان ختم دنیا سے جا رہے ہیں، یہ موت کی خبریں ہمیں ختم کر رہے ہیں، یہ بلندناک چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یاد رکھو دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، یہ عہدے دھوکے کا سامان ہے، یہ گاڑیاں دھوکے کے سامان ہیں، یہ بنگلے دھوکے کے سامان ہیں، سب دھوکا ہے، دھوکا۔ کوئی چیز ہمارے ساتھ ہمیشہ رہنے والی نہیں، ساتھ آئے گا تو یہ ہمارا کلمہ ساتھ آئے گا، نمازیں ساتھ آئے گا، روزے ساتھ آئیں گے، قرآن کی تلاوت ساتھ آئے گا، ہمارے ذکر و اذکار مراقبے اعمال صالحہ ساتھ آئیں گے، سب ختم ہو جائیں گے، خود ہمارے اپنے ہمارے منہ پہ مٹی ڈال کے چلے جائیں گے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری کہہ کے نکل جائیں گے۔ بیوی چند دن روئے گی پھر چھوڑ دے گی، بچے چند دن آؤزاری کریں گے بھول جائیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، قرآن صاف صاف کہہ رہا ہے، ابھی ہمیں سنبھلنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بنانے کی ضرورت ہے، دھوکا ہے دھوکا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو مثال دے کے سمجھا، کمثل غیث، جیسا کہ بارش ہے، اعجب الکفار، غیث کہتے ہیں موسیقہ دار بارش، معمولی بارش کو غیث نہیں بولتے ہیں، مطر کہتے ہیں، عربی کے اندر ہر ایک کے الگ الگ لفظ ہوتے ہیں، غیث کہتے ہیں موسیقہ دار بارش، زبردست بارش۔ اعجب الکفار نباتہ، اس کی کھیتی کو نبات کو دیکھ کر کافر بہت خوش ہوتا ہے، ثم یہیج، پھر وہ پکنے لگتے ہیں، فتراہ مصفرا، تم دیکھو گے پک پکایا ہوا یہ کھیتیاں تمہاری ہوگی، ثم یکون حطاما، سب ریزہ ریزہ ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید، دنیا کا نقصان تو یہ ہے، آخرت کا نقصان یہ ہے کہ عذاب شدید کے مستحق بن جاؤ۔ جب موت آئے گی نا، توبہ کا موقع نہیں ملے گا، توبہ کی مہلت نہیں ملے گی، ہائے ہائے 2 رکعت نماز کی توفیق نہیں ملے گی، کلمہ پڑھنے کی مہلت نہیں ملے گی۔ جب موت کا وقت آتا ہے، موت کا پنجہ کر دبوچتا ہے، تو اس سے پہلے اپنے آپ کو سنبھالو، توبہ استغفار کر لیں، آپس میں معافی مانگ لیں، آپس غلطیوں کو سدھار لیں، اعمال کو صحیح کر لیں، جو گناہ جو غلطیاں ہم سے ہو رہے ہیں اسے چھوڑ دیں۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اگر اللہ نے معاف کر دیا، مغفرت کر دی، اللہ کی خوشنودی مل گئی تو زہر قسمت ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے پھر ہمیں سمجھانا ہے، ایک زندگی تمہاری ہے، اس کی طرف آگے بڑھو، وہ ہے آخرت کی زندگی۔ یہاں تو تمہیں تیاری کے لیے بھیجا گیا، یہ امتحان گاہ ہے، دنیا کی زندگی امتحان گاہ ہے،
یہاں چند دن رہنے، یہاں بس امتحان دے کر آگے بڑھنا ہے۔ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله۔ اللہ نے ایمان والوں کو تیار کر کے رکھی۔ سابقوا، دوڑو، دوڑ لگاؤ، إلى مغفرة من ربكم، تمہارے رب کی مغفرت کی طرف۔ سابقوا، دوڑو، وجنة، جنت کی طرف دوڑو۔ اللہ نے سورہ آل عمران میں بھی اسی قسم کی ایک آیت، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ وَسَارِعُوا کا لفظ ہے دوڑنا، سابقوا کے معنی ایک دوسرے کے مقابل کر کے آگے بڑھ جانا۔ تم پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہو، میں سنت بھی پڑھتا ہوں، نفل بھی پڑھتا ہوں، اور تیسرا آدمی آگے بڑھ کے تم اتنا پڑھتے ہو، میں تہجد بھی پڑھوں گا۔ تم روزانہ ایک پارہ پڑھتے ہو تو میں 3 پارہ پڑھوں گا، تمہاری تسبیحات اتنے ہیں میں اتنا کروں گا، تم یوں صدقہ کرتے ہو میں اتنا صدقہ کروں گا۔ نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ تم روزہ رکھتے ہو تو میں 20 جمعرات پہ روزہ رکھتا ہوں، ایام 20 کے روزے رکھتا ہوں۔ تو یہ مقابلہ جب دین کے کاموں میں، اعمال صالحہ میں مقابلہ ہے، ہمارا مقابلہ تو دنیا میں ہے، دنیا کے کارخانوں میں ہے، تجارت میں ہے، معیشت میں ہے، کہ وہ اتنا کما رہے ہیں ہم اس سے زیادہ کمائیں۔ اس کے بعد ایک فیکٹری ہے تو ہمارے پاس ایک فیکٹری، اس کا مال یہاں سے دہلی تک امپورٹ ہوتا ہے تو میرا مال یہاں سے افریقہ میں امپورٹ ہوتا ہے۔ یہ ہمارے مقابلے ہیں۔ دنیا میں تو ہم مقابلے کر لیتے ہیں، لیکن اصل مقابلہ تو ایمان پر ہے، اعمال صالحہ پر۔ اللہ فرمائے کہ سابقوا، دوڑ کے آؤ، وسابقوا۔ اللہ نے صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے ایک جملہ فرمایا، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، یہ بھی سورہ آل عمران میں۔ نیک کاموں میں صحابہ ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے۔ فضائل اعمال میں شیخ الحدیث نے صحابہ کی حکایت صحابہ میں لکھے، صحابہ کیسے ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے، نیک کاموں میں، تلاوت میں، نمازوں میں، روزوں میں، صدقہ و خیرات میں، جہاد میں، کیسے شہید ہونے میں کیسے ایک دوسرے سے آگے بڑھتے، اپنی جان کو ہتھیلی میں لے کر میدان پہ چڑھتے ہیں۔ تو یہ صحابہ کا مزاج تھا۔ اللہ نے فرمایا وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، نیک کاموں میں وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں، سبقت کر جاتے ہیں۔ شیخ الحدیث نے وہ حدیث کے ذکر ہے، مشہور حدیث ہے، آپ بھی بارہ سنیں گے، مختصر کتاب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ فقراء مہاجرین آئے، آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے بھائی جو مالدار بھائی ہیں وہ ہم سے بہت آگے بڑھ گئے۔ کہا کہ کیسے؟ کہا کہ وہ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی نفل پڑھتے ہیں، وہ بھی نفل پڑھتے ہیں، ہم بھی راتوں میں نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ مالدار ہونے کی وجہ سے وہ صدقہ، خیرات، انفاق فی سبیل اللہ کر کے آگے بڑھ گئے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاؤں گا، اگر یہ تم کرنے لگو تم اپنے بھائیوں سے آگے بڑھ جاؤ، اور کوئی آدمی اس وقت تک وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ عمل نہ کر جائے۔ صحابہ بڑے خوش ہو گئے، جو غریب صحابہ تھے، مفلس صحابہ تھے، بڑے خوش ہو گئے، کہا کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ فرمایا کہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ کہو، تم اپنے بھائیوں سے آگے بڑھ جاؤ گے۔ خوش ہو کر چلے گئے۔ چند دن کے بعد پھر واپس آئے، غم زدہ ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے مالدار بھائیوں نے بھی سن لیا، وہ بھی کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، وہ تو اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرے، ہم تو لوگ نہیں سکتے۔ یہ ہے وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، نیک کاموں میں کیسے آگے بڑھتے ہیں۔ اس زمانے کے صحابہ مالدار بھی ویسے تھے، غریب بھی ویسے تھے، بچے بھی ویسے تھے، جوان بھی ویسے تھے، جوان بھی ویسے تھے، بوڑھے بھی ایسے تھے، مرد بھی ایسے تھے، عورتیں بھی ایسے تھے۔ نظام
نیک کاموں میں آگے بڑھو، ایسے کہ دنیا کی حقیقت ان کے سامنے کھل گئی۔ دنیا دھوکہ ہے، دھوکہ، اسے دنیا کی ان کی فکر ہی نہیں ہوتی تھی، فاقے پہ فاقہ، کوئی فکر نہیں، کیونکہ چند دن کی زندگی، پیٹ میں پتھر پاتے ایک ایک مہینہ چولہا نہیں چلتا، کوئی بات، وہ بھی تو ہماری طرح انسان تھے، وہ بھی تو اس زمانے کی عورتیں تھیں، ان کی بھی تو شوہر تھے، ان کے بھی تو بچے تھے، کہ کیا مزاج تھا وہ، یہ ہم 1200 ایک ایک مہینے کا فاقہ، ایک ایک پتھر، دو دو پتھر پیٹ پہ بنے ہوئے ہیں، سفر میں ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، پتے کھا کر چل رہے ہیں۔ ہم آتے ہیں کہ ہم موشن جاتے ہیں تو جانوروں کو مہنگیاں نکل رہی تھی، اتنے پتے کھائے، کیا مزاج تھا۔ تو یہ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اللہ نے ان کی تعریف کی ہے صحابہ کی، یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ نے کہا سرٹیفکیٹ دے دی، یہی نہیں کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سابقوا الی مغفرۃ، سابقوا آگے بڑھو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ قرآن کی تلاوتوں میں، نمازوں میں، نماز پڑھتے ہیں تو ہم کہیں کہ ہم پہلی صف میں پڑھیں گے، کوئی کہیں کہ ہم تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں گے، کوئی کہیں کہ نہیں میں اذان کے ساتھ مسجد میں آؤں گا۔ یہ ہمارا تقابل ہو، یہ ہمارا مقابلہ ہو۔ ہم آپس میں دوست ہیں تو نیک کاموں میں دوست بنو، نیک کاموں کے معین بنو۔ اگر دوست سے ملاقات نہیں ہوتی تو ہم پوچھتے ہیں کیوں فون نہیں کیے، کیوں بات نہیں کی، یہ تو ہم پوچھتے ہیں۔ کہ کبھی ہم نے پوچھا نماز پڑھی تو، فجر نماز پڑھے تو ہم ایسا سرکل بنائیں، ایک نوجوان اٹھ جائے، سب کو فون کر کے اٹھائے نماز، سب مل کر نماز کو آئے، فجر سب مل کر تہجد اپنی اپنی جگہ گھروں میں پڑھے، فون کر کے اٹھائیں۔ 4 بجے ہیں، اٹھ گئے، اٹھ جاؤ، آپ مقابلہ کریں، میں فرسٹ اٹھ کر سب کو اٹھاؤں گا، وہ کہے کہ نہیں میں فرسٹ اٹھوں گا، دیکھیں کہ کون اٹھتے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ سوچا؟ شرط لگاؤ کہ آج فجر کی نماز مسجد میں پہلے جاؤں گا، مؤذن صاحب گواہ ہے، مؤذن صاحب کہہ رہے کہ میں آ گیا، ابھی میرا دوست نہیں آیا، اس میں مقابلہ ہونا چاہیے۔ میں تو یوں دکھاتے ہیں ہر کام میں، دنیا کے کام یوں، واجب مسلمان ہمارا حال تو نہیں کرتے ہیں۔ مسجد کو پہلے آ کر دکھاؤ، فجر کی نماز پڑھ کر یوں دکھاؤ، تہجد پڑھ کے دکھاؤ، پھر تو مسلمان، پھر تمہاری دوستی یہاں بھی کام آئے گی، خبر میں بھی کام آئے گی، میدان محشر میں بھی کام آئیں گے، یہی دوست جنت میں بھی ایک ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ ایسے دوست بنو، ایسے دوستوں کا سرکل بناؤ، ایسے دوستوں کو جوڑو جو تمہارے نیک کاموں کے اندر ہو۔ آپس میں طے کرو، مجھے آج یاسین پڑھنا ہے، قرآن تبارک پڑھنا ہے، واقعہ پڑھنا ہے، سورہ رحمان پڑھنا ہے، یہ طے کرو۔ شام کو سونے سے پہلے سب لوگوں میں آج کون پڑھے، کون نہیں پڑھے، کیوں نہیں پڑھے۔ یہ قرآن کی تلاوت میں، ذکر میں، نمازوں کے اہتمام میں، تہجد میں، ارے سابقو، آگے بڑھ کے آؤ، مقابلہ کرتے ہوئے آؤ۔ سابق نے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ ماں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں، وہ آپس میں اپنے دوستوں کا یہ سرکل بنائیں اپنی کہ ہم گھر کا کام کرتے ہوئے ہم اتنا قرآن پڑھیں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، گھر کا کام کرتے ہوئے روزانہ 1000 مرتبہ اللہ اللہ کہیں گے، لا الہ الا اللہ میں 1000 مرتبہ ذکر کروں گی۔ آپس میں طے کریں، آپس میں عورتیں جو آپس میں سہیلیاں ہیں، آپس میں یہ طے کریں کہ آج تم نے کتنی مرتبہ گھر کے کام کاج کرتے ہیں، کام ہاتھ کریں گے، پیر کریں گے، زبان سے ہمارے ذکر، قرآن کی تلاوت ہو، نماز کے وقت میں اذان ہوتے وضو کر کے مصلی پہ آ جائیں، اور رات کو آپس میں مقابلہ کریں، آپس میں دکھاؤ، اس میں ایک دوسرے کو دکھاؤ کہ آج میں نے 5 وقت کی نماز پڑھی، گھر کے کام کاج بھی پورے ہو گئے، شوہر کی خدمت بھی ہو گئی، بچوں کی خدمت بھی ہو گئی، گھر کا کام بھی پورا ہو گیا، کھانا سالن بھی بن گیا، گھر کو جھاڑو بھی ہو گئی، سامان بھی دھل گئے، کپڑے بھی دھل گئے، ساتھ میں 1000 مرتبہ میں نے اللہ اللہ کہی، لا الہ الا اللہ کہی۔
ہے کوئی میری ماں میری بہن ایسی، ہے کوئی ایسے سہیلیوں کے سرکل جو دین کے کاموں میں معین ہیں؟ اٹھ کر 4 بجے آپ اپنے دوستوں کو اٹھائیں، سب دوستوں کو اٹھائے الحمدللہ، یہ مزاج بنا ہے الحمدللہ۔ ایسے مزاج اگر بنائیں گے تو پھر دیکھیے ہماری مسجد ایسے رہے گی فجر کی نماز میں جسے جمعے کی نماز ہوتی، لیکن نہیں، افسوس کی بات ہوتی۔ اس لیے ایسے مزاج اپنے دوستوں کو بنائیں۔ ہر ایک سے میں درخواست کروں کہ ایسے اپنے دوست بنائیں کہ آپس میں دین کے کاموں میں معین اور مددگار، پھر دیکھیے اللہ کی برکتیں، اللہ کی رحمتیں کیسے اترتی ہیں۔ تو قرآن تو یہی کہتا ہے سابقوا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، سورہ عمران میں تو سابقوا وسابقوا ہے، یہاں سابقوا ہے، جملہ مضمون تو وہی ہے، لفظ سابقوا دوڑ لگانا، سابقوا ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، تقریباً دو معنی ہے، کہاں بڑھنا؟ الی مغفرۃ من ربکم، تمہارے رب کی مغفرت کی طرف۔ یہاں مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے مغفرت سے مراد اعمال مغفرت کی طرف آگے بڑھو۔ صاحب جلالین نے جلالین کے اندر لکھا ہے سابقوا الی اعمال مغفرت، وہ اعمال کی طرف بڑھو جس سے اللہ تمہاری مغفرت ہے، نماز، روزہ، صدقہ، تلاوت، قرآن، ذکر، مراقبے، دین کے کام، اس میں آگے بڑھو۔ یہ اہل اعمال مغفرت ہے، اعمال مغفرت کی طرف آگے بڑھو۔ وہ جنت کی طرف آگے بڑھو، اعمال جنت، وہ اعمال کرو جس سے تم جنت کے مستحق ہو جاؤ۔ آگے فرمائیں عرضھا کعرض السماء والارض، اس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے چوڑائی کی طرح سے ہے۔ یہاں دیکھیں ہر چیز کا ایک چوڑا بھی ہوتا ہے، لمبا بھی ہوتا ہے، چوڑا بھی ہوتا ہے، لمبا بھی ہوتا ہے۔ عام طور سے چوڑا کم ہوتا ہے، لمبا زیادہ ہوتا ہے۔ ہم جیسے ہماری زمینیں ہوتی ہیں 20 کو 40، 25 کو 50، 15 کو 30، 12.5 کو 25، یہ ہم ہوتے ہیں۔ چوڑا کم ہوتا ہے، لمبا اس کا ڈبل دگنا ہوتا ہے۔ خدا نے اللہ نے جنت کی چوڑائی بیان کی، لمبائی بیان نہیں کی۔ جب چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے تو اس کی لمبائی کہاں تک ہوگی، ہماری عقل میں نہیں آ سکتی بات۔ عرضھا، اس کی چوڑائی کعرض السماء والارض، آسمان و زمین کی چوڑائی کی طرح سے ہے۔ یہ بھی اللہ نے مثال دے کے سمجھایا، اور حدیث میں جو فرمایا ادنا سے ادنا جنتی کو اللہ جنت اتنی بڑی دیں گے دنیا سے 10 گنا زیادہ۔ حدیث میں اور بار بار سنتے ہیں، شیخ الحدیث نے بتایا ہمیں ادنا سے ادنا جنت کی، تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ ایسی جنت کی طرف دوڑو، بھاگو، ایک دوسرے کا مقابلہ کر کے آگے جاؤ جس جنت کی چوڑائی آسمان زمین کے برابر۔ تو آگے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے ایمان والوں کے لیے تیار کر دیا، اعدت للذین آمنوا باللہ، مکان جنت تیار ہے، بس اگریمنٹ ڈالو۔ اللہ نے ساری جنت تیار کر کے رکھی، ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کرو، تمہارا نام وہاں درج ہو جائے گا، تمہاری جنت میں نام لکھ جائے گا۔ اب تمہارا نام تمہارے سوا کوئی جنت میں نہیں آئے، تمہارا بیٹا بھی نہیں آئے گا، تمہارے باپ بھی نہیں آئیں گے، جو جنت ان کے لیے وہ جنت وہی ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک رات خواب دیکھا، جنت میں میں گیا ہوں۔ اللہ کے نبی، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں نے جنت کا سیر کیا، جنت میں دیکھا کہ ایک سفید خوبصورت محل، عالیشان محل، خوبصورت محل، ایسے خوبصورت محل میں نے نہیں دیکھا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ اندر جاؤں۔ میں نے وہاں جبرائیل سے پوچھا کہ کس کی جنت ہے؟ کہا کہ عمر کی جنت ہے رضی اللہ۔ تو میری خیرت گوارا نہیں کہ یہ جنت عمر کی ہے، میں اندر جاؤں، اس میں نہیں گیا۔ فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب سنایا۔ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، نبی کا خواب وہی ہے۔
حضرت عمر زار و فیضان رونے لگے، کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے اوپر غیرت کروں گا، آپ میری جنت میں چلے جاتی تو میری جنت کی رونق بڑھ جاتی، میں آپ پر غیرت کروں گا۔ تو ہوتا نہیں ہے کہ جس جنت کے اوپر نام لکھ دیا جائے وہ ہمارا باپ بھی داخل نہیں ہوگا، وہ ہمارے لیے متعین ہے، وہ عدت للذین آمنوا باللہ، ایمان والوں کے لیے ہم نے تیار کر کے رکھے، ایمان والوں کے لیے۔ اگر ہم نے جنت کے مستحق والے اعمال کر دیے تو اللہ جنت لکھ دے، ہمارا نام وہاں درج ہو جائے گا۔ ٹرین میں ہم سیٹ بک کرتے ہیں تو ہمارا نام آ جاتا ہے، کوئی دوسرا آ کے نہیں بیٹھ سکتا نا، بس اگر ہمارے نام پہ ہو جائے تو کوئی آ کر دوسرا نہیں سو سکتا، ہمارا ہے، یہاں سے جہاں تک سفر ہے وہ ہماری سیٹ، کوئی دوسرا نہیں آئے گا۔ تو دنیا کا یہ اصول ہے، تو اللہ نے یہ خود رکھے اعدت للذین آمنوا باللہ، ہم نے تیار کر کے رکھے ایمان والوں کے لیے اور اس کے رسول کے لیے، اور جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، ان مومنین کے لیے ہم نے تیار کر کے رکھے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والے ہیں، اللہ کے فضل میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ دینا چاہتے ہیں، بس یہ ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان ہے اور ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کرو، ذکر کرو، ایک ایک ذکر میں ایک ایک درخت جنت میں لگیں گے، وہ درخت بڑھے گا، اس کا سایہ اتنا بڑا ہوگا کہ 100 سال تک بھی اگر سفر کرے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو، یہ ہم بارہا سنتے ہیں۔ تو جنت اللہ نے ہمارے تیار کر کے رکھے ہیں، تو بس یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے، ایک دوسرے کا تقابل جنت کے لیے ہو، تقابل آخرت کے لیے ہو، دنیا کے لیے نہ ہو، بس آخرت کے لیے ہمارا تقابل ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو سنی باتوں سے زیادہ عمل